اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے حیا کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کیا کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دے، یقیناً حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا انسان کو اللہ کی نافرمانی، بد اخلاقی اور دیگر برائیوں سے روکتی ہے، جس کا نتیجہ معاشرے کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایمان محض اقرار تسلیم کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے، جس کے بغیر ایمان کی جو عمارت ہے یہ مکمل نہیں ہوتی۔ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ عورت حیا کا پیکر ہوتی ہے۔ حیا عورت کا خاص وصف ہے، بالخصوص کنواری عورت تو شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ شرم و حیا کو اہمیت دی ہے، مگر بعض نادانی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے اور ہمارے مولوی ابھی تک پردے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی شیطان کا ایک بہکاوا ہے اور شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ خاص کر آج کل جو ویدر چل رہا ہے، گرم موسم، اس میں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ گرمی سے بچنے کے لیے مختصر سا لباس کا دیتے ہیں، نکر پہن لیتے ہیں، شارٹ جس کو کہتے ہیں، اور یہ ٹانگیں ننگی رہتی ہیں گھٹنے سے اوپر بھی۔ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں، شریعت کا مسئلہ ہو سکتا ہے ان کو علم نہ ہو کہ مرد کا بالغ گھٹنے کے نیچے سے لے کر ناف تک کا جو جسم ہے اس کا چھپانا فرض ہے۔ آپ نماز میں ہوں، آپ گھر سے باہر ہوں یا گھر کے اندر ہوں، آپ کو بہن بھائی دیکھیں، والدین دیکھیں تو یہ خیال نہ کریں کہ چونکہ گھر میں ہوں سب تو محرم لوگ ہیں۔ نہیں، جسم کا یہ حصہ چھپانا ضروری ہے۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، وہ بھی گھر میں ایسا لباس نہ پہنیں جس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوں۔ یہ غیر مناسب اور غیر اخلاقی بات ہے۔ یہ عورت جو ہے اس کو اسلام نے عزت دی ہے۔ اگر پردے کی بات کرتا ہے اسلام تو یہ تو عورت کی عزت ہے، اس لیے اس بات کا خصوصی خیال فرمائیں۔ گھر کے اندر بھی میری بچیاں، بہنیں ایسا لباس نہ پہنیں کہ آپ کے گھر کے افراد کی بھی نظر آپ کے جسم پر پڑے۔ دیکھو، میں آپ کو ایک حدیث عرض کر رہا ہوں، ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیٹا شہید ہو گیا تو بیٹے کی معلومات کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آپ کے منہ پر نقاب تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا اور آپ نقاب پہنے ہوئے ہیں، تو آپ نے جواب دیا، کیا ہوا، میرا بیٹا جاتا رہا، میری حیا تو نہیں گئی؟ یہ ہے اصل اسلام۔ اسیران کربلا کو دیکھو، واقع کربلا میں جو خواتین تھیں، عزت مآب، عفت مآب بیویاں، انہوں نے ان آفتوں اور تکلیفوں کے باوجود کہ ان کے اوپر آفتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مگر انہوں نے پردہ ترک نہیں کیا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ جو شریعت احکامات بتاتی ہے اس پر ہم عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔